السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ کیا حال چال ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو جی، آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ہمارے سلسلہ و ناول وہ ایک گماں سا کی ایپیسوڈ نمبر 7، جسے ہما قریشی نے تحریر کیا ہے۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ جانے کیوں ٹائیگر کی یاد شدت سے آئی تھی۔ آپ یہاں اکیلی ہوتی ہیں؟ میں نے کبھی آپ کے شوہر کو نہیں دیکھا۔ اقصیٰ کے بڑھتے قدموں میں بریک سی لگی تھی۔ وہ چند لمحے اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکی۔ کیا ہوا؟ آپ رک کیوں گئی ہیں؟ وہ چونک کر ٹھہر گیا۔ اس کے کندھے پر سر رکھے زیان اپنی ماں کو ٹھہرتا دیکھ سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ماما! زیان کی آواز پر ہوش میں آتی وہ اپنے تاثرات پر ضبط کرتی اس کے قریب آئی، جبکہ وہ ناسمجھی سے کبھی اقصیٰ کو دیکھتا تو کبھی زیان کو، جو فل رونے کی تیاری پکڑ چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں اقصیٰ جمشید ہوں، مشہور زمانہ گینگسٹر کی بیوی، جسے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ اس کے باوجود یہ سوال؟ اقصیٰ کے لہجے میں طنز تھا۔ جانتا ہوں، مگر زیان؟ اس کی حیرانگی بجا تھی۔ اقصیٰ نے ایک نظر نیند کے باعث جھومتے زیان کو دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ اقصیٰ کا لہجہ سپاٹ ہوا تھا۔ مگر وہ الجھ گیا۔ آخر وہ کہنا کیا چاہتی تھی؟ میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کی نگاہوں کا مفہوم وہ بخوبی سمجھ رہی تھی، لفظ چبا چبا کر جتانے والے انداز میں ادا کیے۔ مقابل کو اقصیٰ کی تیز نظریں بخوبی محسوس ہو رہی تھیں۔ لائیں زیان کو مجھے دیں، بہت دیر ہو رہی ہے، اب ہمیں گھر واپس جانا چاہیے۔ سپاٹ انداز میں زیان کو چھیننے کے انداز میں جھپٹتی وہ اچانک سے اجنبی سی محسوس ہوئی تھی۔ اقصیٰ کی انگلی تھامے زیان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اقصیٰ کے سنگت میں اس سے مسافت پر دور ہوتے چلے جا رہی تھی۔ آنکھوں میں خالی پن لیے وہ تنہا خاموش رہ گیا۔ رات کی تاریک اور وحشت بھری فضا میں اس محل نما گھر کے ایک کمرے سے چیخ سنائی دی تھی، اور پھر ان چیخوں کا دورانیہ وقفے وقفے سے جاری رہا تھا۔ کوئی تھا جو بہت اذیت میں تکلیف میں تھا۔ چیخیں سسکیوں میں اور سسکیاں آہوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ مگر قسمت اور وقت کو شاید ابھی رحم نہیں آیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، کبھی خود کو مار رہی تھی۔ اذیت کی انتہاؤں کو چھوتی وہ بس خود کو ختم کر دینا چاہتی تھی کہ جبھی فجر کی اذان کے بعد اندھیرا چھٹ سا گیا تھا۔ تاریکی پر روشنی اپنا ڈیرا جمانے لگی تھی۔ وحشت بھری رات نے چپکے سے رخصت لی تھی۔ ایک دم منظر بدل سا گیا تھا۔ جہاں سے چیخیں سنائی دے رہی تھی، اب وہیں سے کسی کی منتوں بھری نرم صدائیں سماعتوں میں رس گھور رہی تھی، جیسے کوئی روٹھے محبوب کو منانے کے جتن سے کر رہا ہو۔ لندن شہر پر ایک مزید روشن مگر ابر آلود سی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ وہ ڈبل ڈیک سے صبح سویرے ہی کیفے پہنچ گئی تھی۔ جینی نے اپنی بیٹی کے باعث ٹائمنگ چینج کر لی تھی۔ اب وہ اکیلے ہی سفر کرتی تھی۔ ہانیہ کی پہلی نظر وہیں گئی تھی۔ سامنے مخصوص ٹیبل خالی دیکھ سکھ بھرا سانس فضا کے سپرد کرتی وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ مطلب کل کی عزت افزائی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ شکر تھا وہ جکی انسان آج کیفے نہیں آیا تھا۔ وہ اپنا مخصوص ویٹرس ایپرن پہنتی کافی مشین کے عین سامنے کھڑی مصروف سے انداز میں کسٹمرز کے آرڈر تیار کرنے میں مصروف تھی۔ کتنے دنوں بعد اس نے خود کو کسی کی نظروں کے حصار سے آزاد محسوس کیا تھا، جو واقعی خوشکن تھا۔ ہیلو! وہ کافی میں ملک ایڈ کرتی ابھی پلٹی ہی تھی جب کاؤنٹر کے دوسری پار کھڑے شخص اور آواز سن کر خوف سے اچھلی جیسے بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ سویٹی، مجھے دیکھ کر اتنی حواس باختہ کیوں ہو جاتی ہو؟ اتنا ہینڈسم تو ہوں میں۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ لیے وہ شرارت سے مسکرایا۔ کل والے حادثے کے کوئی اثرات ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے تھے۔ مطلب یہ شخص نہایت ہی ڈھیٹ تھا۔ آپ؟ کتنی ہی دیر تو وہ ہونک بنی اسے گھورتی رہی، پھر یکایک غصہ اود
آ جانے کے باعث کوئی سخت الفاظ سنانے ہی لگی تھی کہ اچانک ارد گرد کا ماحول دیکھ خیال آیا کہ وہ اپنی جاب پر ہے۔ سر آرڈر پلیز، خود پر ضبط کرتی وہ پروفیشنل انداز میں گویا ہوئی۔ مقابل کے چہرے پر مسلسل شرارتی سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ 1 کیپچینو پلیز۔ ہانیہ کا فق چہرہ اسے مزہ دے رہا تھا۔ وہ آج بیٹھا نہیں تھا بلکہ اس کے سر پر ہی سوار کھڑا تھا۔ ہانیہ نے گھبرائے سے انداز میں اس کا آرڈر مکمل کر جلدی سے اسے تھمایا جو ابھی بھی وہیں جم کر کھڑا ہوا تھا۔ آج شام جاب کے بعد؟ اس نے دانستہ لفظ ادھورے چھوڑے۔ ہانیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم میرے ساتھ ڈیٹ پر چل رہی ہو؟ ہانیہ کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ اسے ایک دم گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ سر آپ میرا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اس نے سپار سے انداز میں احساس دلایا تو وہ مصنوعی چونک کر شرمندہ سا تاثر دے کر کاؤنٹر سے پیچھے ہٹا۔ ہنی میں شام کو انتظار کروں گا تمہارا۔ وہ ایک آنکھ بلنک کرتا کافی لبوں سے لگاتا کیفے سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے کھڑی ہانیہ اپنی بے بسی پر خود کو کوستی ہی رہ گئی۔ پرسنل سیر روم کے سنگل بیڈ پر نیم دراز وہ شخص بڑی توجہ سے کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا جب وہاں کا کوئی پرانا قیدی اجازت لیتا اس کے سیل میں داخل ہوا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ شائستہ سی انگریزی میں مخاطب ہوتا ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وہ نارمینیشن تھا جو ڈرگز اسمگلنگ کیس میں جیل میں آیا تھا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، کھانا بنا لیے؟ وہ کتاب سائڈ پر رکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مقابل ذرا رنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ناروے کی جیل میں قیدیوں کو ہر طرح کی آزادی مہیا کی جاتی ہے۔ بنا بھی لیا اور کھا بھی لیا، بس یہی زندگی ہے اب تو، وہ اداسی سے بولا۔ وہ پچھلے 18 سالوں سے قید میں سزا کاٹ رہا تھا۔ 3 سال عمر قید کے ابھی باقی تھے۔ ناروے میں سزائے موت ختم کیے زمانے بیت چلے تھے۔ اداس کیوں ہو؟ وہ مدعے پر آیا۔ آج مجھے اپنی بیوی کی بہت شدت سے یاد آ رہی ہے۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی جب میں جیل آیا تھا۔ اب جانے وہ کیسی دکھتی ہوگی؟ وہ پشیمانی سے بولا۔ فکر نہیں کرو، وہ ٹھیک ہی ہوگی، تم پریشان نہ ہو، زندگی ہے، چلتی رہتی ہے۔ وہ دلاسا دے کر عصر کی نماز پڑھنے کی غرض سے وضو کرنے کے واسطے اٹھ کر سیل کے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے وہ ناروے کا جانا مانا اسمگلر خاموش رہ گیا تھا۔ زندگی وقت اور حالات کے ساتھ سب بدل کر رکھ دیتی ہے، حتیٰ کہ انسان کو بھی۔ سیف فکر نہیں کرو، زیان بالکل ٹھیک ہے اور میں بھی۔ اقصیٰ موبائل کان سے لگائے پاکستان بات کرنے میں مصروف تھی۔ وہ کل ہی سیف کے دوست کے ہاؤس میں شفٹ ہوئی تھی جنہوں نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ گھر کے مکینوں میں دونوں میاں بیوی اور ان کا بیٹا ہی تھا جو کل کی فلائٹ سے اپنے بابا کے ساتھ جاپان جا رہا تھا۔ ارے نہیں، تم فضول میں پریشان ہو رہے ہو، میں زیان اور خود کو اچھے سے سنبھال سکتی ہوں، لندن آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے سر دباتی کچن میں آئی تھی۔ گھر کے سبھی مکین اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ ویسے اگر تمہارا خود کا نرمین کے ہمراہ لندن آنے کا دل کر رہا ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ کافی پھینٹتی شرارت سے بولی۔ لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ نے اپنی چھاپ دکھائی۔ اچھا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، موسٹ ویلکم۔ دوسری جانب سے سیف نے بھی شرارت بھرے انداز میں کوئی شگوفہ چھوڑا تو وہ بے نیازی سے کندھے اچکاتی اجازت دے چکی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو، میں انشاءاللہ جلد پاک لوٹوں گی۔ اکیڈمی کی ذمہ داری اب تمہاری ہے، جب تک میں وہاں نہیں ہوں تم نے اور نرمین نے ہی سنبھالنا ہے سب۔ اس نے مصروف سے انداز میں تنبیہ کرنا ضروری سمجھی تھی۔ ہاں بس تم یہاں مت آنا پلیز، تم اگر یہاں آ گئے تو پاک میں سب کون سنبھالے گا؟ زیان تو بچہ ہے، وہ یوں بھی آج کل بہت ضدی ہو گیا ہے۔ کڑک سی گرما گرم کافی کا گھونٹ بڑھتے ہی دماغ یکدم تازہ ہو گیا تھا، موڈ میں بحالی سی آئی تھی۔ اوکے، میری دونوں شہزادیوں کو پیار کرنا، اللہ حافظ۔ وہ اب رابطہ منقطع کرتی صوفے پر بیٹھ کر اپنی ای میل چیک کرنے لگی تھی، جبکہ زیان دبیز قالین پر بیٹھا شیشے کی میز پر رکھی کلرنگ بک میں کلر بھرنے میں مصروف تھا۔ کیا کر رہا ہے ماما کا بیٹا؟ وہ زیان کو مگن دیکھ موبائل ایک جانب رکھتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ماما پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می، زیان از کلرنگ ان دا بک، وہ چھوٹے سے ماتھے پر بل ڈال کر مگن انداز میں بولی۔ اقصیٰ کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ چھوٹا سا بھالو تو اس کے جینے کی وجہ تھا۔
اوہ میرا کام والا شیر بیٹا، اقصیٰ نے شدت سے جھک کر اس کے گال چوم لیے تھے۔ جانتی تھی وہ اس کے جارحانہ پیار سے کس قدر خائف ہوتا تھا۔ جبھی ایک بار پھر غلط وقت پر ڈور بیل بجی، اقصیٰ کو کوف سے ہوئی۔ کیا وہ پرچی والا اب اس کے تعاقب میں یہاں بھی آ پہنچا تھا، جس کی ہر پرچی ایک عجیب سی لفظ پر مشتمل ہوتی تھی؟ پہلی سوچ کے تحت وہ بیٹھی رہی کہ دفع کرو، رسپانس نہ ملنے پر خود ہی غائب ہو جائے گا، مگر ہائے رے تجسس! زیان کو مصروف دیکھ کے بیزار سی دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو توقع کے عین مطابق وہی باکس اس کا منتظر تھا۔ اقصیٰ نے آج ذرا باہر نکل کر ارد گرد نگاہ ڈالی، مگر دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ کندھے اچکا کر باکس لیا اور دروازہ بند کر کے قدم اندر کی جانب بڑھانا چاہے، جبھی کسی نے ایک بار پھر ڈور بیل بجا کر اس کی کوشش ناکام کر دی۔ وہ حیرت سے پلٹی تھی، شاید باکس والا بندہ ہو۔ جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ آپ اور یہاں خیریت ہے؟ اقصیٰ سامنے موجود شخص کو دیکھ لمحوں کے لیے جھٹکوں کی زد میں آ گئی۔ کیا باکس والا شخص یہی تھا؟ ذہن میں کوننے والا پہلا خیال یہی تھا۔ دروازہ میں استادہ شخص اس کی حالت سے خوب ہچٹ آ رہا تھا۔ جی ایکچولی مجھے لگا اس روز میری باتوں کی وجہ سے آپ کافی ہرٹ ہو گئی تھی، اسی لیے ڈھونڈتا ہوا یہاں چلا آیا۔ مقابل نے آنکھوں میں شوخی سموئے اس کا حیران تاثر دیکھ جلدی سے وضاحت پیش کی۔ اوہ اچھا۔ وہ یوں ہی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر منتظر کھڑا تھا کہ اب وہ شاید اسے اندر آنے کی دعوت دے، مگر اقصیٰ اپنی سوچوں میں گھری سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ سب چل کیا رہا تھا، آخر کون تھا جو اس کے تعاقب میں تھا۔ آپ کے یہاں کیا مہمان کو دروازے سے ہی رخصت کرنے کا رواج ہے؟ وہ معنی خیر سا طنز کرتا اسے بکلانے پر مجبور کر گیا۔ اقصیٰ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ اب مرتے کیا نہ کرتے کے مصداق چار رونا چار راستہ دینا پڑا۔ اب گھر آئے مہمان کو بھگایا تو نہیں جا سکتا تھا۔ نہیں نہیں، آپ آئیے نا پلیز۔ وہ ذرا سٹپٹا سی گئی تھی۔ حواس باختگی میں جلدی سے راستہ چھوڑ وہ مسکرا کر اندر داخل ہوا۔ ویسے آپ کا گھر تو کافی مختلف اور خوبصورت بھی ہے۔ اقصیٰ اس کے ہمراہی میں 2 قدم کی دوری پر ہی تھی، جبھی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے ارد گرد کا جائزہ لیتی نظروں میں ستائش لیے اس نے تجزیہ ایسا کیا تھا گویا لندن کے گھر ہی پہلی بار دیکھے ہوں۔ تھینک یو، ویسے یہ میرا ذاتی گھر نہیں ہے، میں یہاں مہمان ہوں، آپ بیٹھیں پلیز۔ اقصیٰ نے آنکھیں گھما کر حق میزبانی نبھائی۔ جی جی وہ تو پتہ ہے مجھے، وہ مسکرا کر کہتا زیان کی جانب بڑھا۔ پیچھے اس نے کینہ توز نظروں سے گھورا۔ اوہ چیمپ، کیسے ہو چیتے؟ مسٹر اسٹرینجر نے میز پر کلرنگ بک میں رنگ بھرتے زیان کو آگے بڑھ کر گود میں اٹھا لیا تھا۔ محبت سے وہ بے ساختہ ہی اس کے گال چوم چکا تھا۔ زیان نے غصے سے اسے گھورا۔ اس کا نام زیان شاہ زین ہے۔ پلیز آئندہ میرے بیٹے کو کسی بھی فضول القابات سے پکارنے سے گریز کیجیے گا۔ اقصیٰ کا انداز سرد تھا۔ جی؟ وہ زیان کو پیار کرتا نہ سمجھی سے پلٹا، جبکہ وہ ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اس کا نام زیان شاہ زین ہے اور آئندہ اسے اس کے نام سے ہی پکاریے گا۔ جانے کیوں اس کا چیتا کہنا اسے اچھا نہیں لگا تھا، یا پھر زین کی یاد ایک بار پھر تازہ ہو گئی تھی۔ اوہ سوری، وہ جیسے اس کا مطلب سمجھ کر شرمندہ ہوا۔ خیر آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کافی لاتی ہوں، ورنہ پھر آپ نے کہنا ہے کہ آپ کے یہاں مہمان کو کھلانے پلانے کا رواج نہیں ہے کیا؟ اس کے طنزیہ اسپاٹ لہجے پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کتنی منہ پھٹتی رہی یہ رپورٹر۔ جی ضرور، میں کافی کا کہنے ہی والا تھا۔ ویسے بھی سردی کے موسم میں کافی پینے کا اپنا ہی مزہ، کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اقصیٰ نے جاتے جاتے طنزیہ آئیبرو اٹھائے، پھر گہری سانس بھرتی وہاں سے نکل آئی۔ سر جھٹک کر وہ زیان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا جو چڑچڑا سا ہو رہا تھا۔ مطلب اس بندے کی آمد دونوں ماں بیٹے کو ناگوار ہی گزری تھی۔ آپ کی کافی؟ چند لمحوں میں ہی وہ ہاتھ میں 2 کافی کا مگ تھامے بوتل کے جن کی مانند حاضر ہوئی تھی۔ وہ بھلا اس کے چھوٹے پیکٹ کو کڈنیپ کرنے آیا تھا کیا؟ ویسے آپ واقعی میں میڈیا سے ہیں؟ کافی کا گھونٹ بھرتے اس نے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھ سوال کیا۔ زیان اپنی جان خلاصی ہونے پر واپس اپنے سابقہ مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ اس کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ نہیں مطلب وہ تو معلوم ہے،
مگر سچ بتاؤں تو میں نے آج تک میڈیا کا ایسا کوئی نمائندہ ہرگز نہیں دیکھا جو بغیر نام پوچھے ہی ایک اجنبی کے ساتھ لندن کی سیر کو جائے، مہمان سے گپ بھی لگائے، کافی بھی پلائے، سونے پر سہاگا آپ نے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بھی بٹھائے۔ اس کے لمبے چوڑے تبصرے پر اقصیٰ کے منہ سے کافی نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ ارے ارے آرام سے، میں نے تو سن رکھا تھا آپ سوالوں کی بچھاڑ سے لوگوں کو حواس باختہ کر دیتی ہیں، یہاں تو آپ کے اپنے آسان خطا ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر خاصا گہرا طنز کر گیا تھا۔ اقصیٰ نے غصے سے دانت کچکچائے، بس نہیں چلا، ہاتھ پکڑ کر اس شخص کو یہاں سے چلتا کرتی جو بیٹھا بھی اسی کے گھر میں تھا، کافی بھی اس کی پی رہا تھا اور طنز بھی اسی پر کر رہا تھا۔ مطلب اب کیا یہی وقت دیکھنا رہ گیا تھا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ اپنے تاثرات پر قابو کر چکی تھی، دانت ایسے کچکچائے گویا مقابل کی گردن چبا ڈالے گی۔ جو بھی تھا یہ بندہ تھا ضبط آزما۔ ہاں، اتنی آسانی سے بتا دوں اقصیٰ جمشید؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ مرضی ہے آپ کی، ویسے بھی مجھے آپ کا نام جاننے میں کوئی خاصی دلچسپی نہیں ہے۔ زیان کا سونا کا وقت ہو رہا ہے، چلو زیان اٹھو۔ اس کا انداز سنجیدگی لیے ہوئے تھا، مزید مروت نبھانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ مطلب صاف تھا، نکلو میرے گھر سے۔ آپ تو بلا وجہ غصہ ہو رہی ہیں مسٹر پورٹر، ویسے میرا نام شہزین ہے۔ اقصیٰ جو زیان کو گود میں اٹھائے باہر کو جا رہی تھی کہ اپنے پیچھے سے ابھرنے والی آواز پر اس کے بھاگتے قدموں کو بریک لگا۔ نام کے سوا باقی لفظوں پر تو غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ بے یقینی سے چونک کر پلٹی تھی جب وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہوتا اس کے مقابل آ گیا۔ شہزین؟ زیان کو نیچے اتار کر وہ سرگوشی میں نام ادا کرتی، ٹرانس میں بولتی ذرا قریب آئی تھی، جبکہ وہ مسلسل مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ ایک منٹ مس اقصیٰ جمشید، کہیں آپ مجھے وہ خطرناک ٹائیگر تو نہیں سمجھ رہی؟ وہ جو اس کے چہرے پر شناسائی کی کوئی رمق تلاش کرنے میں مصروف تھی، اس کی شوق بھری آواز سن ایک دم چونک کر حواسوں میں لوٹی۔ وہ بھلا زین کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا صرف نام زین کا ہم نام ہوں، البتہ میں ایک الگ مخلوق ہوں۔ اب وہ اقصیٰ کے تاثرات سے ہیز اٹھا رہا تھا، جبکہ وہ جھگڑوں کی زد میں خاموش رہ گئی، دماغ یکدم معاف ہوا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ ماضی کی تلخ یادوں کے حصار میں جکڑ گئی تھی۔ آئی تھنک کافی دیر ہو گئی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ کلائی پر بندھی رسٹ واچ پر ایک نگاہ ڈال اس کے دماغ کی غیر حاضری محسوس کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ کتنی ہی دیر ٹرانس کسی کیفیت میں سن پڑتے دماغ کے ساتھ بیٹھی رہ گئی۔ زیان ماں کو سر پکڑے دے خود ہی روم میں چلا گیا۔ ناموں کا ایک جیسا ہونا اتفاق تو نہیں ہو سکتا تھا، مگر اکثر زہرا بھی تو زندہ مثال اس کے درمیان میں موجود تھی۔ نہیں، یہ صرف ایک اتفاق ہے، اور چہروں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں بھی پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی، بھلا مردہ بھی کبھی زندہ ہو سکے ہیں؟ وہ خود ہی نتیجے پر پہنچتی اٹھ کھڑی ہوئی۔